ورنہ فرق کیا ہے؟ وہ علی سے محبت کرتے ہیں، میں نے دیکھا محبت سبھی کرتے ہیں، تبھی علی کے فضائل بیان کر رہا ہے، لیکن سارے فضائل بیان کرنے کے بعد جب قاری حنیف قریشی سے پوچھا گیا افضل کون ہے، اس نے کہا علی چوتھے نمبر پر ہیں۔ نہیں کہا کہ میری آل سے محبت کرو، کہا کہ میری آل سے مودت کرو۔ عربی میں لفظ محبت بھی ہے، آپ نے سنا ہوگا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ محمد اور آل محمد کی محبت سے چلا جائے وہ گویا شہادت کی موت پا کر گیا۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ میری آل سے محبت کرو، کہا کہ میری آل سے مودت کرو۔ ایک بہت باریک نقطہ ہے، محبت کرنا آل رسول سے یہ کمال نہیں ہے، محبت کرنا آل رسول سے یہ کمال نہیں، یہ تو ان کا کمال ہے کہ تو ان سے محبت کرتا ہے۔ انہوں نے خود کو لائق محبت بنایا تبھی تو ان کا عاشق بنا۔ اگر محبت کرنا تقاضۂ رسول ہوتا تو گاندھی بھی حسین سے محبت کرتا ہے، کرسچن بھی امام حسین سے محبت کرتے ہیں۔ آپ انٹیریئر سندھ چلے جائیں، کئی ہندو ہیں جو امام حسین کا نظر بھی کرتے ہیں۔ ایک تو گاؤں حیدرآباد کے قریب پورا مہینہ امام حسین کی مجلس ہندو کرواتے ہیں، محبت تو وہ بھی کرتے ہیں۔ تو اگر شیعہ بولے کہ میں نے آل رسول سے محبت کی، اس نے کوئی کمال کا کام نہیں کیا، محبت تو وہ بھی کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے رسول نے ہم سے تقاضۂ مودت کیا، تقاضۂ محبت نہیں کیا۔ محبت اگر کرتے ہو یہ کمال علی اور آل علی ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ ہر انسان عاشق کمال ہوتا ہے۔ اب اسے کہیں بھی کمال نظر آئے یہ اس کی تعریف کرے گا۔ بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا بازار میں جاتے ہیں، آپ کو کوئی رشتہ دار کہتا ہے بھائی کس دکان سے خریداری کروں، تو آپ کہتے ہو یہ 4 دکان ہیں تو اپنے مومنین کے، لیکن ان کے دکان سے نہ لینا، تھوڑے کنجوس ہیں۔ اگلا دکان ہے تو مسیحی کا، لیکن بندہ بڑا سخی ہے۔ تو آپ تعریف حسب و نسب کی وجہ سے نہیں، کردار کی وجہ سے کرتے ہیں۔ بیٹا یزید کا ہے پر کردار اگر اچھا ہے تو اہل بیت اس کی تعریف کرتے ہیں۔ بنو امیہ کا ایک شخص میرے چوتھے امام کے پاس گئے یا 5ویں امام کے پاس، کہنے لگا مولا پوری زیارت عاشورہ میں آپ نے آل بنو امیہ پہ لعنت کی ہے، میں بھی اسی آل سے ہوں، کیا لعنت میرے اوپر آتی ہے؟ میں تو آپ کا عاشق ہوں، میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں۔ امام نے کہا جب تو نے کہہ دیا میرا عاشق ہے، اب اس کی آل سے نہیں ہے، تیرا تعلق اب ہم سے ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا السلمان من اہل البیت؟ لفظ آل یا قرآن کی آیت ہے نا من آل فرعون، آل کا لفظ اب آتا ہے یعنی تو ہمارے گرو سے ہے، تو ہماری فکر سے ہے، تو ہمارے عقیدے سے ہے، تو ہماری راہ پر ہے۔ تو یہاں معیار کردار ہے۔ میں اور ایک مثال دیتا ہوا چلوں، اس مجمع میں کوئی ایسا بندہ ہے جسے کنجوس اچھا لگے، کوئی ایسا ہے جو کنجوس سے عشق کرے کہ مجھے کنجوس سے بڑا پیار ہوتا؟ نہیں، آپ خود کنجوس ضرور ہوگے لیکن کبھی کنجوس سے پیار نہیں کرو گے۔ بندہ خود کنجوس ہو کر کہتے ہیں اگلا میرے ساتھ سخاوت کرے، یہ آپ کی فطرت بولتی ہے، فطرت کمال کی عاشق ہے۔ بندہ خود با کمال نہ ہی ہو لیکن کمال کا عاشق ہوتا ہے، بندہ خود جاہل ہو پر علم کا عاشق ہوتا ہے، بندہ خود ناتوان ہو پر قدرت کا عاشق ہوتا ہے۔ تو اگر دنیا علی کی تعریف کر رہی ہے یا علی سے محبت کر رہی ہے اس میں کمال دنیا کا نہیں ہے، یہ کمال علی ابن ابی طالب کا ہے کہ دشمن بھی آل رسول کی محبت کریں۔ کہا کیوں؟ فطرت میں ہے کہ بندہ عاشق کمال ہے، لہذا خدا نے سارے کمالات کو محمد اور آل محمد میں جمع کر دیا۔ صداقت ان کے در پر، سخاوت ان کے در پر، حسن ان کے در پر، شہادت ان کے در پر، صبر ان کے در پر، علم ان کے سب در پر، مرادی ان کے در پر، ہر شے ان کے در پہ ملتی ہے، لہذا بندہ عاشق محمد اور آل محمد بن جاتا ہے۔ دیکھیے اگر کوئی بندہ باہر سے آئے اور باہر کوئی گلاب کا باغ ہو اور آج کے مجمع کو بولے میں تمہیں ایک عجیب بات بتانے والا ہوں، مجمع بولے بولیے، بولنے لگے کہ مجھے گلاب سے بڑا پیار ہے، تو مجمع بولے گا تو کون سی نئی بات کر رہا ہے؟ ہم سب کو بھی گلاب اچھے لگتے ہیں، اگر تجھے گلاب اچھا نہ لگے تو مسئلہ تجھ میں ہے، گلاب میں نہیں ہے۔ اگر کسی کو علی اچھا نہ لگے
تو مسئلہ علی میں نہیں ہے، مسئلہ تجھ میں ہے۔ وہ کیسا بندہ ہے جو فطرت کے خلاف چلے؟ کئی چیزیں اللہ نے آپ کی فطرت کے اندر ڈالی ہے، ظلم سے نفرت کرنا، عدل سے محبت کرنا، سخاوت سے محبت کرنا۔ اس لیے مولا علی فرماتے کنجوس نہ علی کو اچھا لگتا ہے نہ بیوی کو اچھا لگتا ہے۔ آزما کے دیکھیے، گھروں میں کنجوسی کریے، بندہ بیوی کو اچھا نہیں لگتا، لیکن سخی ہر کسی کو اچھا لگتا ہے۔ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہوگا، اپنا بھی تعریف کرے گا، غیر بھی تعریف کرے گا۔ لہذا کبھی ہم سے تقاضائے محبت نہیں کیا، تقاضائے محبت کیا۔ محبت تو ویسے ہی ہو جانی تھی دنیا کو آل رسول سے، کیونکہ اتنے با کمال تھے، اتنے با صفت تھے، اتنے با اخلاق تھے کہ ہر بندہ، آج دیکھیے وہ کون سا مکتب ہے جو آل رسول کی تعریف نہ کرے۔ علی کے فضائل کئی اوقات تو ہمارے نوجوان کہتے ہیں مولانا ٹی وی پر رمضان میں شو ہوتے ہیں، ایک شیعہ عالم، 3 غیر شیعہ عالم کا، جو غیر شیعہ ہیں وہ فضائل اتنے پڑھتے ہیں، شیعہ نہیں پڑھتا۔ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ اتنے فضائل اور حدیث مولا کی شان بیان کرتے ہیں، ہمارا شیعہ نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا تو بات صحیح کر رہا ہے، وہ علی سے محبت کرتے ہیں، شیعہ علی سے محبت کرتا ہے۔ کیا مولانا فرق کیا ہے؟ وہ علی سے محبت کرتے ہیں، میں نے کہا محبت سبھی کرتے ہیں، کبھی علی کے فضائل بیان کر رہا ہے، لیکن سارے فضائل بیان کرنے کے بعد جب قاری حنیف قریشی سے پوچھا گیا افضل کون ہے، اس نے کہا علی 4 نمبر پر ہیں۔ میں نے کہا دیکھو مودت نہیں ہے، محبت ضرور ہے۔ کہ مولانا مودت کیا ہے؟ میں نے کہا مودت یہ ہے علی کی ذات کو بھی مانے، علی کی بات کو بھی مانے، یہ مودت ہے۔ محبت تو ہر کوئی کرے گا، محبت کا مسئلہ نہیں۔ ایک اور جملہ کہوں تھا کہ مودت اور محبت کا فلسفہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ میں نے کہا جن کے دلوں میں محبت تھی انہوں نے حسین کو خط لکھے، تاریخ بتاتی تقریباً 18,000 خط حسین ابن علی کو لکھے گئے۔ تصور کر کے بتائیے اگر محبت حسین نہ ہوتی کوئی خط لکھتا؟ محبت تھی نا تبھی خط لکھا کہ مولا حسین آ جائیے۔ اگر محبت نہ ہوتی ہزاروں کا مجمع مسلم کے پیچھے نماز ادا کرتا، ادا کی، مقام مودت نہیں تھا۔ کہ مولانا مودت کیا ہے؟ میں نے کہا جن کے دلوں میں محبت تھی انہوں نے حسین کو خط لکھے، اور جس کے دل میں محبت تھی اسے حسین نے خط لکھا۔ حبیب ابن مظاہر مقام مودت پر فائز تھے، سلمان فارسی مقام مودت پر فائز تھے، ابو ذر غفاری۔ خلاصہ کروں، فرمایا محبت بیوی سے کرے، محبت بیٹے سے کرے، محبت اولاد سے کرے، محبت اپنے وطن سے کرے، محبت اپنی زبان سے کرے، محبت اپنے بدن سے کرے، محبت اپنی گاڑی سے کرے، محبت اپنے مال سے کرے، محبت اپنے ملک سے کرے۔ کہ یہ ساری محبتوں میں تو جکڑا ہوا ہے۔ اب مودت کیا ہے؟ فرمایا جہاں کائنات کی محبتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے۔ دین اسی چیز کا نام ہے۔ اللہ چیک ان بیلنس کرنا چاہتا ہے تو مال سے زیادہ محبت کرتا ہے یا حسین سے محبت کرتا ہے؟ یہ مت کہو کہ کربلا محبتوں کا میدان ہے، کربلا مودتوں کا میدان ہے۔ کسی شخص نے جب تاریخ کربلا پڑھی تو خاتون کہنے لگی مجھے نہیں لگتا کربلا کی مائیں اپنے بچوں سے محبت کرتی تھی۔ میں نے کہا کیوں؟ تو کیسی ماں ہے؟ ماں تو کہتی ہے میں بیمار رہوں پر بچہ ٹھیک ہو جائے، اللہ میری جان لے لے پر میرے بچے کو زندگی دے۔ کہ یہ کیسی مائیں ہیں؟ 13 سال کا کڑیل جوا، پتا بھی ہے یہ میدان میں جائے گا واپس نہیں آئے گا، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اس کے نحیف جسم پہ گھوڑوں کی ٹانپوں سے بدن کو کچلا جائے گا۔ عجیب ماں ہے، بیٹے کو تیار کر کے رات کو لوریاں سنا رہی ہے کہ کل مجھے شرمندہ نہ کرنا، کل میدان میں جا کے قربان ہونا۔ میں نے کہا تو صحیح کہہ رہی ہے، اگر یہی سوال قاسم کی ماں سے کرو گی نا کہ کیا تم اپنے بچے سے محبت نہیں کرتی تھی تو جواب آئے گا مجھے قاسم سے محبت ہے پر حسین سے محبت ہے۔ اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرے دل میں
محبت تو ہے، ہر کسی کے دل میں آل رسول سے محبت ہے، محبت کرنا کمال نہیں ہے۔ تیرے دل میں مودت کتنی ہے؟ مودت قربانی کا درس دیتی ہے۔ امام حسین ہر اس چیز سے محبت کرتے تھے، ہر اس چیز کو اس نے پروردگار عالم پہ قربان کیا۔ انسان بدن سے محبت کرتا ہے، آقا حسین نے بدن کو قربان کیا۔ بندہ اپنے جواں بیٹے سے محبت کرتا ہے، اپنے اکبر کو قربان کیا۔ خاتون اپنی چادر سے محبت کرتی ہے، زینب نے چادر کو قربان کیا۔ کون سا باپ ہے جو اپنی بچی سے محبت نہ کرے؟ حسین نے سکینہ کو قربان کیا، مال قربان کیا، جان قربان کی، ہر شے کربلا میں قربان ہوئی، یہ بتانے کے لیے کہ حسین ان سب سے محبت کرتا ہے اور اللہ سے مودت کرتا ہے۔ آج سوال یہ ہے کہ میں خدا سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ میرے عزیز، مسئلہ یہ نہیں کہ محبت ہے کہ نہیں ہے، یہ بہت باریک فلسفہ ہے کہ ہم ابھی تک کربلا کو شاید سمجھ نہ سکے۔ کربلا میں ایشو یہ نہیں تھا کون خدا کو مانتا ہے کون خدا کو نہیں مانتا، کربلا کا یہ مسئلہ نہیں تھا کون محمد کو مانتا ہے کون محمد کو نہیں مانتا۔ اگر مسئلہ محمد کی رسالت کا ہوتا تو کربلا کے میدان میں لشکر کے دشمن میں اذانیں نہ دی جاتی، یا حسین کے لشکر میں نماز پڑھی جاتی تھی اور لشکر یزید میں نماز پڑھی جاتی تھی۔ شمر مؤذن ہے لشکر یزید کا، ابن سعد پیش امام ہے لشکر یزید کا، نمازیں یہ بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کا کلمہ وہ بھی پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کا کلمہ یہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ لشکر حسین سے جب حملہ ہوتا تھا تو صدا بلند ہوتی تھی اللہ اکبر، اور لشکر یزید سے جب حملہ ہوتا تھا تو صدا بلند ہوتی تھی اللہ اکبر۔ اللہ کے ماننے کا مسئلہ نہیں تھا، توحید کے اقراری یہ بھی تھے، توحید کے اقراری وہ بھی تھے۔ مولا حسین پھر لشکر یزید اور لشکر حسین کا ایشو کیا تھا؟ امام حسین اپنے جملوں میں ایک جواب دیتے ہیں، فرمایا اے خدا رضن بالرضا وتسلیما لامرہ لا معبود سواک۔ اے خدا حسین تیری رضا پہ راضی ہے، حسین تیرے امر کے سامنے تسلیم ہے۔ مسئلہ رضا الہی پہ راضی ہونا ہے اور امر خدا کے سامنے تسلیم ہونا ہے۔